عزیز طلباء و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹیم انٹرنیشنل پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کڈز اسلامیات برائے جماعت چہارم باب سیوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا عنوان نزول وحی کا واقعہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس سبق کی جو مشق کو تفصیلاً حل کریں گے۔ مشق حل کرنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھولیے۔ مشق: دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ پہلی وحی میں سورہ العلق کی کتنی آیات نازل ہوئیں؟ 5 آیات نازل ہوئیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کہاں تشریف لے جاتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے غار حرا تشریف لے جاتے تھے۔ سورہ العلق کی پہلی 3 آیات کا ترجمہ لکھیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا فرمایا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بڑا کریم ہے۔ ورقہ بن نوفل کون تھے؟ مختصراً لکھیں۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، جو تورات اور انجیل کے عالم بھی تھے۔ درست الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اور غور و فکر کے لیے اکثر خالی جگہ میں تشریف لے جاتے تھے۔ درست جواب غار حرا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم فرشتے خالی جگہ کے ذریعے پہلی وحی نازل فرمائی۔ درست جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ علم حاصل کرنا ہر خالی جگہ پر فرض ہے۔ درست جواب مسلمان۔ قوموں کی ترقی اور عروج کی وجہ خالی جگہ ہی ہے۔ درست جواب علم۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خالی جگہ کا بوجھ اٹھاتے تھے۔ درست جواب کمزوروں۔ دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ علم کی اہمیت وضاحت سے تحریر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کی آیات میں علم کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم کی اہمیت پر بہت زور دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم انسان کو اشرف المخلوقات کے حقیقی منصب پر فائز کرتا ہے اور اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ علم ہی کے ذریعے قومیں ترقی اور عروج حاصل کرتی ہیں۔ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ ہر قسم کے علم اور فن کو سیکھنے کی کوشش میں ہمیں ہمیشہ مصروف رہنا چاہیے جو انسانوں کی فلاح اور فائدے کا باعث ہو۔ پہلی وحی کا واقعہ تفصیل سے لکھیں۔ جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہوئی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے عبادت اور غور و فکر کے لیے غار حرا میں تشریف لے جانے لگے۔ یہ غار مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ ایک دن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں معمول کے مطابق عبادت میں مصروف تھے کہ اس دوران اللہ تعالیٰ کے حکم سے عظیم فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اقرأ، پڑھیے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زور سے دبایا اور چھوڑ دیا، پھر دوبارہ عرض کیا، پڑھیے۔ پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر پکڑ کر دبایا اور چھوڑ دیا، پھر عرض کیا، اقرأ، پڑھیے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے وہی جواب دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری بار پکڑا اور چھوڑ کر کہا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا فرمایا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بڑا ہی کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ ذہنی آزمائش: سورہ العلق قرآن مجید کے کون سے پارے میں ہے اور اس کی کتنی آیات ہیں؟ تحقیق: نقشے پر غار حرا تلاش کریں اور بتائیں غار حرا اور خانہ کعبہ کے درمیان کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ سرگرمیاں برائے طلبہ: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول وحی کے واقعے کے بعد تسلی دیتے ہوئے جو باتیں عرض کیں انہیں نکات کی صورت میں کاپی میں لکھیں۔ پہلی وحی کی آیات زبانی یاد کر کے درست تلفظ کے ساتھ ایک دوسرے کو سنائیں۔ علم کی اہمیت کے موضوع پر ایک مختصر تقریر تیار کریں اور اپنی جماعت میں سنائیں۔ رہنمائے اساتذہ: طلباء کو وحی کا معنی و مفہوم سمجھائیں اور سورہ العلق کی ابتدائی 5 آیات کی تلاوت کا مقابلہ کروائیں۔ طلباء کو نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اخلاق کے بارے میں بتائیں۔ طلباء کو بتائیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے، اس لیے ورقہ بن نوفل نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سبق کی مشق کو تفصیل سے حل کیا گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس مشق کو بار بار دہرائیں گے، پریکٹس کریں گے، اس سے مشق آپ کے لیے مزید آسان ہو جائے گی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔